الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ اس بار ویور کی طرف سے ایک یہ سوال آیا، کیا امام زمانہ جب آئیں گے تو قتل عام ہوگا؟ کیا خون کی ندیاں بہیں گی؟ تو اس کے اوپر آپ کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، امام زمانہ کے سلسلے سے چونکہ یہ وہ شخصیت ہے جو تمام انبیاء کی وارث ہے بے شک اور ہر ایک نبی سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے آیا، بے شک. اور یہ وہ آخری مصلح ہے، آخری مصلح ہیں کہ جس کا انتظار پوری بشریت کر رہی ہے. بے شک. تو ظاہر ہے کہ جب ایک ایسی شخصیت آئے گی تو جو فساد برپا کرنے والے ہیں، جو انحراف کے پجاری ہیں، وہ منفی پروپیگنڈا کریں گے. بے شک. تو یہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہر طرف قتل و غارت گری ہوگی. کسی کو دیکھیں گے کہ مثلا اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کو قتل کر دیں گے. کسی کو دیکھیں گے اس نے یہ غلطی کی ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا. تو امام آئیں گے، بعنوان امام آئیں گے، کوئی جلاد تو نہیں آئے گا کہ جو ہے وہ 1400 سال. آپ یہ دیکھیں کہ پورا ہمارے پاس یہ عرصہ ہے 1400 سال کا، جس میں ہم نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا ہے. بے شک. کتنی ان کے وجود کے اندر نرمی پائی جاتی تھی، کتنا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رواداری سے پیش آتے تھے. تو یہ جو امام علیہ السلام ہیں یہ وارث ہیں، جی تمام انبیاء کے وارث ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے وارث ہیں. تو اب یہ جو رخ ہے امام علیہ السلام کا کہ آئیں گے تو اس طرح سے قتل ہوگا، اس طرح سے خون کی ندیاں بہا دی جائیں گی، یہ جو جتنی بھی روایتیں ہیں اس کو آپ اگر دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی وہ روایتیں ہیں جو عامہ کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، اور ہمارے علماء نے جب ان کا تجزیہ کیا تو پایا کہ ضعیف روایتیں ہیں. اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ افراد و تفرید والا معاملہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ جب آئیں گے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تو اتنا بھی خون نہیں بہے گا جتنا کسی کی حجامت کی جاتی ہے تو تھوڑا سا جو ظرف ہوتا ہے اس میں خون بہتا ہے، اتنا بھی خون نہیں بہے گا. یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے. لیکن اب اس کے درمیان کی ایک بات ہے کہ جس میں راوی امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا، تو امام نے باقاعدہ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ سخت ہوگا وہ مرحلہ جو ظہور کا مرحلہ ہوگا، اس لیے کہ جتنے بھی وہ افراد ہیں کہ جو باطل پرست ہیں اور وہ سارے افراد جو خیمہ باطل میں ہوں گے سب کے سب ایک طرف متحد ہوں گے. جب سب متحد ہوں گے اور مقابلہ کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جنگ ہوگی، اور جنگ ہوگی تو جنگ میں کوئی حلوہ تو بانٹا نہیں جاتا ہے. جنگ میں سارے مسائل ہوتے ہیں، زخم لگتے ہیں، خون بہتا ہے، سر گرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو لیکن مقابلہ ان لوگوں سے ہوگا جو امام کے مقابلے پر آ رہے ہیں. جی. تو یہ نہیں ہے کہ ہر کسی بات کے اوپر بس ایک ہی جواب ہوگا کہ بس تلوار چل جائے اور کام ختم ہو جائے. تو دہشت پھیلانے کے لیے نہیں آئیں گے. کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک ٹرر کا ایک ماحول ہو اور یہ کہا جائے کہ ہر طرف لوگ دہشت میں ہیں کہ بھئی امام آ گئے اور وہ ایک ایسا فرد آ گیا جو ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کر رہا ہے. یعنی اس طرح کی بات نہیں ہے. لوگ اپنے ایمان کو، اپنی عقل کو اس منزل پر پائیں گے کہ جہاں پر خود بخود وہ آئیں گے اس راستے کی طرف اور اس بات کا اظہار کریں گے کہ یہی راستہ حقانیت کا راستہ ہے، یہی راستہ صداقت اور سچائی کا راستہ ہے. تو مختلف روایتیں ہیں، مختلف انداز اس میں بیان کیا گیا ہے. علماء نے جب تجزیہ کیا تو ان روایتوں کو ضعیف پایا ہے. اچھا، ادھر سے ایسا بھی نہیں ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوگا. تو ساری چیزیں ہم یہ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں کہ جو امام آئیں گے وہ مثال کے طور پر آ کے ایک پھونک ماریں گے اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہو جائیں گی. نہیں، نارمل جو ہے وہ سلسلہ ہوگا، طبیعی طور پر جو ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں، بعض استثناءات ہیں کہ جہاں پر فرض کریں کہ اب عدالت کا اگر معاملہ ہے تو یہ روایت کہتی ہے. جن چیزوں کو روایت بیان کر رہی ہے تو اسے تو ہم اس کے اوپر ہم
سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس پہ تو کوئی حرف نہیں ہے کہ جہاں پر اگر روایت یہ کہتی ہے کہ امام اگر فیصلہ کریں گے تو بعض مقامات پر اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو اس طرح سے بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی جج آئے اور فیصلہ کرے۔ اب ایک شخص ہے، اب مثلا آج یہ ہے کہ 2 گواہ ہوں، مثلا کچھ گواہوں کو خریدا جا سکتا ہے، اور خریدے ہوئے گواہ ہیں اور پتہ چلا ان کو کچھ پیسے دے دیے، انہوں نے جھوٹی گواہی دے دی۔ امام کے زمانے میں، امام کے دور میں ایسا نہیں ہوگا، اپنے علم کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے، وہ گواہ اپنی گواہیوں کو اپنے پاس رکھیں۔ یہ سارے مراحل بھی ہیں۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہوں گی، اب یہاں پر فرض کریں کہ اگر کوئی قاتل ہے تو قتل کی سزا قصاص ہے۔ اب معلوم ہے کہ قتل کی سزا قصاص ہے، اب امام یہ تھوڑی نہیں آ کے کریں گے کہ بھئی کسی نے کسی کو قتل کیا تو اب ایک محکمہ عدالت ہو اور وہ سب لوگ آئیں اور گواہ ہوں، یہ سارے مراحل امام اگر چاہیں گے اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، اسے کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اس لیے کہ حدود کو جاری کرنے کے لیے آئیں گے، شریعت معطل نہیں ہوگی جب امام آئیں گے، تو کسی طرح کا کوئی تعطل نہیں ہوگا۔ لہٰذا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے سے یہ جو مرحلہ ہے کہ قتل و غارت گری ہوگی، ہر طرف سے خون خرابہ ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ امام ایک منجی، ایک نجات دہندہ کی حیثیت سے آئیں گے، ایک دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے آئیں گے، اسی لیے آپ کو خود کہا جاتا ہے کہ نوید امن و امان لے کے آئیں گے، کہ دنیا میں عدل و انصاف ہوگا، اس طرح سے کہ جس گھاٹ کے اوپر بکریاں پانی پی رہی ہوں گی اسی پر شیر اور جو درندے پھاڑ کھانے والے درندے ہیں وہ بھی پانی پی رہے ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا، اور اس طرح سے رزق میں برکت ہوگی، اس طرح سے کہ زمین و آسمان ہر طرف سے رزق نازل ہو رہا ہوگا اور لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ظلم سے نجات دلانے کے لیے امام آئیں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ تھا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب۔ امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔